Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ وہ آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں نا، بے لگام ہیں یہ خواہشات. انسان اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والا اپنا انسان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج چاہتوں کے پورا ہونے کا نام کامیابی رکھ لیا گیا ہے. جس کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پاگل بنا ہے بھائی. چاہتیں پوری ہونے سے تو بربادی ہے. ہیروئن کی چاہت ہوتی ہے نا، نشہ، وہ چاہت پوری کر کے کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. شرابی کی چاہت کیا ہے؟ شراب پینا. تو اسے پی کے وہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے. تو یہ بات ہیروئن اور شراب میں تو سمجھ میں آتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ چیز. جیسے آپ شراب کے بارے میں یہاں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یار غلط چیز ہے، لیکن گورے کے سامنے بات کرو تو اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کیسے ممکن ہے، شراب کیسے چھوڑ دیں ہم. آپ اس کو بتاؤ کہ شراب کی وجہ سے تمہارے ملکوں میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے لوگ غصے میں دانت توڑ دیتے ہیں، اتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ تو تمہاری کیلکولیشن ہے. وہ کہے گا بھائی چھوڑیں کیسے، یہ کیسی بات کر رہے ہو. کچھ باتیں کلچر سمجھ میں ہی نہیں آتی کلچر کے، کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک بولو نہیں، مگر وہ باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی. مرد کے لیے داڑھی کاٹنا، اس میں مرد کا نقصان ہے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی. سکون اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے، ایک روحانیت رکھی ہے، دل کو سکون ملے گا. آپ کو احساس ہوگا، اپنے نیک ہونے کا احساس ہوگا. آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ میں کوئی پرسنالٹی ہوں. دیکھو بغیر داڑھی کے لوگ ڈانس کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے ڈانس اچھا بھی نہیں لگتا. اب ڈانس کرنا، ناچنا، یہ باوقار لوگوں کا کام ہے یا بے وقار؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا اس میں چھچھورے پن کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈانسر ناراض نہ ہو، ورنہ تو بہت بڑا لک آتا ہے اس میں. لیکن داڑھی رکھ کے نہیں لگے گا آپ کو اچھا. کیوں؟ آدمی باوقار شخصیت بن جاتا ہے. اب وہ خود محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ پہ سوٹ. جیسے کوئی آفیسر ہوگا، کوئی بڑے عہدیدار ہوگا، وہ نہیں کبھی ڈانس کرے گا. کسی ملک کے وزیر اعظم کو دیکھا آپ نے کسی کلب میں جا کے ڈانس کرتا ہو ہے بھائی؟ کہ وہ اوباما جو تھے وہ ایک ڈانسنگ شو میں شریک ہوئے اور بہت اچھا انہوں نے ناچ کے دکھایا. خود امریکہ خلاف ہو جائے گا بھائی تم وزیر اعظم ہو. یعنی لبرل لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے. تو لیکن کلچر آپ کو داڑھی رکھنے نہیں دے گا. آپ رکھ کے تو دیکھو تو صحیح، ہمت تو کرو، سکون ملے گا آپ کو. دیکھو بغیر داڑھی والے آپ کو سینکڑوں ملیں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھ کے کاٹنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، کیونکہ ایک دم ایسا کمپیئر کرتا ہے نا انسان. اور مسلمان کی عقل کس کے تابع ہے؟ اللہ کے. تو جب اللہ کوئی حکم دے تو ویسے بھی عقل میں آئے نہ آئے، عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. کلچر اجازت دے رہا ہے آپ کو نماز ضائع کرنے کی. فجر کی نماز کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں، ظہر کی کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں. کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو صبح و شام کھلاتا ہے، جس کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسی غیرت کی بات ہے کہ وہ. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر قیامت کے دن صرف یہ پوچھ لیا نا کہ دنیا میں کوئی حکم میرا ایسا نہیں تھا جس پر میں بار بار یاد دہانی کراتا،
یعنی نماز کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے عقل مند کے لیے. دیکھو جو عقل استعمال ہی نہیں کرے گا نا اس کے تو جیسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. لیکن جو عقل استعمال کرے گا تو آپ سوچو کہ جس کام کے لیے اللہ 5 ٹائم بلاتا ہو اور 1400 سال سے یہ کام ہوتا آ رہا ہو, 1400 سال ہو گئے, ہر نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے, ہر نماز کے لیے کیا رکھی ہے؟ اذان. بھائی اے اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قرآن میں نازل کر دیتا. دیکھو قرآن میں ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. ایک دفعہ ہے بس 2 دفعہ ہے یہ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 2 دفعہ کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بس اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی رمضان آئے تو یاد دہانی کراؤ, جیسے ہی رمضان آئے تو کوئی اذان دو کہ اے ایمان والو روزے شروع ہو چکے ہیں. وہ مفتی منیب صاحب تو اعلان کریں گے, حکومت بھی اعلان کرے گی, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اعلان تو اس کا ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا, کیونکہ وہ تو کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے, کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے نا, تو اس لیے ہم ہلال کمیٹی سے پوچھتے ہیں آ گیا کہ نہیں آ گیا. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اعلان کا انتظام نہیں ہے. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے. ہر سال رمضان آتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ خود ہی کیلکولیشن کر لیا کرو, شعبان جب ختم ہو تو رمضان آ گیا تو کر لو, بس صحیح ہے, ہو گیا. 2 دفعہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں, اور وہ بھی ایک ہی رکوع میں کہہ دیا کہ بھائی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے گا روزے رکھے گا. بس ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کہنا کیا ہے؟ کافی. اب نہ کوئی اعلان ہوگا, نہ کوئی مؤذن ہوگا جو لوگوں کو یاد دہانی کرائے گا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. کوئی اللہ کی طرف سے ایسے الفاظ مؤذن کو نہیں سکھائے گئے. حج بہت بڑی عبادت ہے, زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, ہر سال حج کا مہینہ آتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ کا انتظام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی انتظام نہیں. زکوٰۃ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ بھئی مسجد کے مؤذن کو یا امام صاحب کو حکم ہو کہ یہ میری طرف سے الفاظ ہیں, آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں؟ نہ 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 بھائی, زکوٰۃ فرض ہے, اللہ نے بتا دیا, خود سوچو کب دینی ہے, کس نے دینی ہے, کتنی دینی ہے, ساری کیلکولیشن خود کرو بیٹھ کے. کچھ پرابلم ہو تو علماء سے پوچھ لو, بس اس سے آگے بولو نا, نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جب فرض ہوئی نماز تو 2 صحابی کو خواب آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کس طرح ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں. کسی نے کہا ہم سائرن بجائیں گے, یہودی لوگ بجاتے ہیں ایک ناقوس بانسری کی ٹائپ کی کوئی چیز. کسی نے کہا ہم گھنٹی بجائیں گے, جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں نا چرچ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی حضرت عمر بھی آئے اور عبداللہ ابن زید بھی آئے. انہوں نے خواب سنایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس طرح سے اس نے یہ کلمات دہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. نبی نے جب کہہ دیا تو اب اس پہ کیا لگ گئی اس ٹائم, یہ اللہ کی طرف سے. حضرت بلال کو حکم دیا گیا آپ یہ الفاظ کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری جو اذان ہم کہتے ہیں یہ پورے کلمات حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے ان الفاظ کو لے کے پھیلا دیا, اور فضاؤں میں یہ الفاظ گونجتے ہیں. اب دیکھو, ایک تو یہ انتظام کیا گیا کہ 5 وقت بلانا ہے, 5 ٹائم پہ ہر نماز کے وقت اناؤنسمنٹ ہوگی.
پھر اناؤنسمنٹ میں اللہ نے خود بتایا کہ یہ کلمات کہنے ہیں, اس میں آپ کو اپنے طریقے سے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے اصل میں. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں جب ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں تو حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. اصل کلمہ تو یہ ہے, بس اتنے کلمات ہیں نا. ارے بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو مؤذن اسپیکر آن کرے, بولے حی علی الصلاۃ, لوگو آؤ نماز کی طرف, بس ختم. اب کیا رہ گیا؟ نا 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 نا, اتنے سے جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے کتنی لمبی چوڑی تمہید ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ نہیں آئیں گے, یہ بھول جائیں گے کھلانے والا کون ہے, پلانے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے. یہ تعلیم, ایجوکیشن, کاروبار, بزنس, ترقی, روڈ بناؤ, کنویں کھدواؤ صحت کے لیے, اور یہ سب چیزوں میں الجھ کے مجھے بھول جائیں گے یہ لوگ. آج ہمارے جتنا لبرل طبقہ ہے نا, جتنا پڑھا لکھا طبقہ, ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں ایجوکیشن, اسی پہ بات ہوتی ہے نا اسمبلیوں میں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی اس پہ بات کرتے ہیں. تعلیم, گورے کے پاس تعلیم ہے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. ترقی, پل تعمیر ہونے چاہیے, گرین بس کیوں نہیں چل رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ نہیں, چار دفعہ نہیں, پانچ دفعہ. اور جب سے اذان مشروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے 1400 سال گزر گئے, اذان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو حی علی الصلاۃ کے الفاظ ہیں, اس سے پہلے تمہید کتنی لمبی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہوتا ہے بھائی, اس کو تو اس آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے.